السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے والا ایک نوجوان۔ حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا، لیکن ہائے قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کے بعد بطیرے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا؟ فرمایا ایک دن میں سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے اور ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہوں کے یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئیے گا۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، ہم اس کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا اس راہ پر چلا ہے، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئی۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ارد گرد انبیاء ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، حلوہ کی طلب کی، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا، بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ اس درویش کو جسے میں معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، وہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اسے ضرور کھانا لا کر دوں گا، لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھا درود پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شاہکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانک کر دیکھا تو وہ جا رہا ہے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں میری ایک روٹی کے لیے نبی اور انبیاء رسول سفارش کریں تو مجھے روٹی لا کر دے گا۔ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں، اور مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔